السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، عمائدین شہر، محترم حاضرین، اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس جس کی نسبت قرآن اور حدیث کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے افتتاح اجلاس کا شرف مجھے عطا کرتے ہوئے ذمہ داران اجلاس نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ اولاً میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے آج کی اس بابرکت محفل میں نہ صرف شرکت کا موقع دیا بلکہ عزت اور شرافت سے نوازا۔ بعدہ میں جمیع احباب، جمیع ذمہ داران کا خصوصیت کے ساتھ مولوی زکریا صلاحی، دکتور عبد المجید صلاحی حفظہ اللہ اور دیگر تمام ذمہ داران کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے اس تاریخ اجلاس کے افتتاح اجلاس میں شرکت کے ساتھ ساتھ اس کا افتتاح کرنے کا موقع دیا۔ حضرات، اس وقت میں آپ کے سامنے بہت کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے، لیکن مختصر سے موقع پر میں آج آپ کے سامنے امت مسلمہ کو اس وقت جو درپیش چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان کے تعلق سے دو چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جمعیت اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ جمیع احباب کو مبارکباد کلمات تہنیت پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کی یہ محفل قرآن اور حدیث کی نسبت سے آپ نے جوڑی ہے۔ ہم آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ تمام کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو بھی قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے ایک جٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسی مناسبت سے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج اس وقت ہندوستان کے اندر امت محمدیہ کے لیے جو مسائل درپیش ہیں اور عالمی سطح پر امت محمدیہ کے لیے جو درپیش مسائل ہیں، اس جانب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ عالمی سطح پر اس وقت یہودیت اور نصرانیت نے، یہودیت اور عیسائیت نے اسلام اور اہل اسلام کو نشانہ بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے کبھی طالبان کے نام پر، کبھی القاعدہ کے نام پر، کبھی داعش کے نام پر جو انہی یہودیت اور نصرانیت کی پیداوار ہے، اپنی ہی پیداوار کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور آج ان کے ناپاک عزائم بڑھتے بڑھتے حرمین شریفین تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی چند دن قبل مکۃ المکرمہ کے اوپر ان کے ناپاک حملے کی ناکام کوششیں، جس کو الحمدللہ ثم الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ اور اس کے وزیر دفاع اور وہاں کی فوج نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ایک جٹ کرتے ہوئے ان کی ناپاک اور ناکام ارادوں کو ناکام کر دیا اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی شان جو ہے اس کو بچا لیا وہ۔ اور ہم اس وقت اس عظیم الشان اسٹیج کے ذریعے ساری دنیا کے مسلمان، خصوصیت کے ساتھ ہندوستان اور خصوصیت کے ساتھ اہل کیرلا کے تمام مسلمانوں کی جانب سے مملکت سعودیہ عربیہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ مملکت سعودیہ عربیہ نے حرمین شریفین کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی تن من دھن سب کچھ لگا دیا اور ساری انسانیت اور سارے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو بچا لیا۔ دعا ہے کہ الہ العالمین
مملکت سعودیہ عربیہ پر اٹھنے والی غلط نگاہوں کو ختم کر دے اور حاسدین کا خاتمہ فرمائے اور مملکت سعودیہ عربیہ کے ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ یمن سے جو ابراہا ماضی کے اندر اٹھا تھا، وہی ابراہا اسی مقام یمن سے پھر دوبارہ اٹھایا گیا، اور اس ابراہا کا بھی مقصد یہی تھا، اور اس وقت کا اس ابراہا کا بھی مقصد یہی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت کے ابراہا کا جو خاتمہ کیا اور جو سلوک کیا، قرآن کریم اس بات کی گواہی آج تک اور صبح قیامت تک دیتی رہے گی۔ سورۃ الفیل کی روشنی میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آج پھر ہم اسی بات کے متمنی ہیں کہ ابراہا جو یمن سے اٹھا ہے، اس ابراہا کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین ہم امت مسلمہ کو تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دوسری جانب وقت کی قلت اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف آپ کے سامنے اشارات اور کنایات میں گفتگو کروں گا، اور الحمدللہ آپ سب اہل علم اور اہل عقل و فراست رکھنے والے ہیں، اہل عقل اور فراست احباب ہیں آپ۔ دوسری جانب ہمارا ملک ہندوستان جو ماضی کی ایک تابناک اور روشن ناک تاریخ رکھتا ہے، جہاں ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، ہندوستان کو جمہوریت کا عظیم جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، جہاں کے ہر مذہب کا ماننے والا امن و سکون اور سلامتی اور آشتی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 2.5 سال کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور یہاں کی اقلیت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ ماضی کی تاریخ میں اس طرح کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ حضرات، اس وقت ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، اس نے مسلمانوں کے اندر ایک ڈر، ایک خوف، ایک حراست کا ماحول پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً آئے دن مہینہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ شوشے جات چھوڑتے جا رہی ہے۔ سب سے پہلا جو شوشہ اس نے چھوڑا گھر واپسی کا شوشہ، پھر اس کے بعد نہ اذان پر پابندی کا شوشہ، پھر اس کے بعد گاؤ کشی کا شوشہ، اور گاؤ کشی کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جانا اور مختلف نوجوانوں کا بس لبے سڑک قتل کیا جانا، اور اس کے علاوہ جیسے ہی حکومت پر آئی تو حکومت پر آنے کے بعد مسلم نوجوانوں کو شکوک اور شبہات کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر جیلوں کے سلاخوں کے اندر سڑنے کے لیے اور جیلوں کے سلاخوں کے اندر تکلیف برداشت کرنے کے لیے مسلم نوجوانوں کو جیلوں کے حوالے کر دینا، یہ تمام واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس وقت کی موجودہ حکومت مسلمان خصوصیت کے ساتھ اور عمومی طور پر مائنارٹیز یعنی اقلیت کو ڈرا کر دبا کر دھمکا کر رکھنا چاہتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس وقت گاؤ کشی کے نام پر مختلف احباب کا مختلف مقامات پر فتنہ اور فساد کا ہونا، مظفر پور کا فساد ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلم پرسن اللہ کے اوپر حملہ کرنا۔ حضرات، حقیقت کیا ہے مسلم پرسن اللہ کی؟ آزادی ہند سے پہلے بھی جب برطانیہ کی گورنمنٹ تھی تو اس نے بھی یہی قانون پاس کیا تھا کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے قانون کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے مذہب کا پیروکار ہو جائے۔ لہٰذا 1935 کے اندر جب ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، برطانیہ گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ مسلمان اپنے شرعی مسائل اپنے قاضی کے پاس حل کر لے۔ پھر جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد دستور ہند کے دفعہ 25 کے اعتبار سے یہاں کے ہر شہری، یہاں کے ہر مذہب کے ماننے والے کو اس بات کی کھلی اجازت دی گئی، آئین کے اندر اس بات کا حصہ رکھا گیا دفعہ 25 کے اعتبار سے کہ یہاں کا مسلمان ہو یا پھر کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف مسلم پرسن لا کو ختم کرنے کے اور ایک ساتھ سول کوڈ نافذ کرنے کا شوشہ حالات اور اعتبار کے حالات اور مواقع کے اعتبار سے دشمنوں نے چھوڑنا شروع کیا۔ اسی کی تحفظ کے خاطر 1972 کے اندر مسلم پرسن لا تمام مسالک
تمام تنظیمیں اور تمام جماعتوں نے متحد ہو کر اپنی شریعت کی حفاظت، اپنے شریعت کے تحفظ کے خاطر مسلم پرسنل لاء کی بنیاد رکھی، اور مسلم پرسنل لاء اس وقت سے مسلمانوں کے مسائل، شرعی مسائل کے حل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد 1985 کے اندر 1985 کے اندر شاہ بانو نامی ایک مسلم خاتون نے اپنا نان و نفقے کے تعلق سے کیس دائر کیا، تو اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی عدالت نے اس قانون کو پاس کرنا چاہا، لیکن اس وقت بھی ہندوستان کا ہر باسی دیکھ لیا، ہندوستان کا ہر سیاست دان دیکھ لیا، عدالت دیکھ لی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہندوستان کے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، مساجد کے اندر، بازاروں کے اوپر، لبے سڑکوں کے اوپر جہاں خواتین کا سمندر نظر آتا تھا، وہیں مرد حضرات کا سمندر نظر آتا تھا۔ تمام مسلمانوں نے متحد ہو کر، متفق ہو کر ایسا مظاہرہ کیا کہ عدالت اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ حضرات، پھر آج وہی معاملہ اٹھا ہوا ہے، لگ بھگ مہینہ 1.5 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ مسلم پرسنل لاء کے اندر جو طلاق کے مسائل ہیں اس کو چھیڑا جا رہا ہے، اور طلاق کے مسائل کے علاوہ 1 سے 2 یا 2 سے 3 اور 4 بیویوں کے رکھنے کے مسائل کو اٹھا کر مسلم پرسنل لاء کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش پھر سے دوبارہ کی جا رہی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت بھی سارا ہندوستان، تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام جمعیتیں اور جماعتیں اور تمام صوبے جات کے اندر مسلمان متحد ہو کر بیک آواز اپنا نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ حکومت وقت یا کسی اور کو بھی ہمارے پرسنل لاء میں مداخلت کی رتی برابر بھی اجازت نہیں۔ اور آج ہم اس عظیم الشان تاریخی اجلاس کے اسٹیج سے، جہاں اہل علم کا ایک جمع غفیر موجود ہے، جہاں میڈیا موجود ہے، جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور جہاں مرد حضرات موجود ہیں، وہیں پر ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں خواتین بھی موجود ہیں۔ اس اسٹیج سے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم اس بات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ حکومت وقت مسلم پرسنل لاء یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے پرسنل لاء میں مداخلت کا کام نہ کرے، بلکہ وہ اپنا کام کرے جو کہ میدان کے اندر بہت سارے کام کرنے ہیں۔ جہاں ہم سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، وہیں پر مسلم پرسنل لاء کے ذمہ داران سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جمعیت اہل حدیث، چاہے وہ ہندوستانی سطح کے ہو یا مختلف صوبے جات کی سطح کے ہو، ہر چہاروں جانب سے جمعیت اہل حدیث نے اپنا رول ادا کیا، اور جیسے 1985، 1972 اور 1935 اور مختلف اوقات میں جمعیت اہل حدیث نے اتحاد اور اتفاق کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ملت کے کاس کو آگے بڑھانے کے لیے، امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے آپ کا ماضی میں ساتھ دیا تھا۔ آج پھر ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، مسلم پرسنل لاء کے ساتھ ہیں۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حکومت ہند کا اس وقت مسلم پرسنل لاء کے اندر مداخلت کرنا یہ اس کے ناپاک عزائم ہیں، اس کی ہم کھل کر مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ ہم جمعیت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، منہج سلف کے ماننے والے، جن کا ایک ہی منہج ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن کے اندر طلاق کے تعلق سے کہا گیا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا جو طلاق کا طریقہ ہے اس کو دوبارہ رائج کیا جائے، اور سنت رسول علیہ السلام کا جو طریقہ طلاق ہے اس کو رائج کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مجلس کے 3 طلاق مسلک اہل حدیث والے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ سراسر قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی بات ہے۔ لہٰذا ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ ان تمام مسائل سے ہٹنے کے بعد اہل علم کو لے بیٹھیں اور اپنے مسائل کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ حلالہ کے نام پر جس کو شریعت مطہرہ نے، نبی اکرم علیہ السلام نے حرام قرار دیا، لیکن آج ایک مجلس کے 3 طلاق ہونے کی وجہ سے، ایک سنت سے ہٹنے کی وجہ سے کتنی خرافات پیدا ہو رہی ہیں، کتنی ہماری ماؤں کی عزتوں کے ساتھ حلالے کے نام پر کھیلا جا رہا ہے۔
جس کو سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر، لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا خاتمہ کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی جو صاف اور شفاف شبیہ ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر اور عالمی سطح پر مسلمانوں کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی حالت سے گھبراتا نہیں، ایک مرد مومن کبھی بھی چیلنجز کا مقابلہ کرنے سے پیچھے ہٹتا نہیں۔ کیا قرآن کریم کے اندر ماضی کے اندر ایسی بھی کوئی تاریخ ملتی ہے کہ اس کو داخلی مسائل بھی ہو، خارجی مسائل بھی ہو، لیکن مومن اپنی فراست کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ جٹ کر مقابلہ کیا ہو؟ ابتدائی تقریر میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی جن آیات کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین اسی طرح کے واقعات کا ذکر کیا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل من تحتکم، اور جب تمہارے اوپر سے نیچے سے حملے ہونا شروع ہو گئے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہارے دل جو ہے، تمہاری آنکھیں پھترا گئی اور تمہارے دل حلق کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور اللہ رب العالمین کے ذات پر مختلف گمان کرنے والے مختلف گمانوں کے اندر مبتلا رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت مومنوں کو اس قدر آزمایا اور اس قدر شدت کے ساتھ آزمایا کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق ہو گیا۔ لہٰذا مومن مرد وہ ہوتا ہے جو ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، ہر آنے والے چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ دعوت دین کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ دعوت دین کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے جو ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکے اور ہر اٹھنے والی نگاہ کو غلط ثابت کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ لوگوں کے مسائل سے، لوگوں کے مصائب سے امت کی حفاظت کرنا، ایک شخصی اعتبار سے داعی کی حفاظت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ کب؟ جب کہ میں اور آپ اپنے فرض منصبی کو ادا کریں۔ وہ ہمارا فرض منصبی ہے کیا؟ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں خیر امت کے لقب سے نوازا ہے۔ تمہارا فرض منصبی یہ بتایا، اخرجت للناس، تمہاری پیدائش لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تمہیں دنیا کے اندر اس لیے برپا کیا گیا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ جس دن امت محمدیہ اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتنا شروع کر دی، دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگ اس کے اوپر غالب آنا شروع ہو گئے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں کو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن شرط اول یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس وقت ایمانی کمی پائی جاتی ہے، اس کمی کو دور کرتے ہوئے اپنے اندر ایمانی قوت، ایمانی طاقت، ایمانی شجاعت، ایمانی بہادر اور کامل مومن بننے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈر اور خوف کے مارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ایمان شرط اول ہے۔ ایمان کے بعد اتباع رسول کی شرط ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے گا تو کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ اتباع رسول کا دامن چھوڑ دی ہے۔ ایمان کی کمزوری تو ہے ہی اس کے اندر، ایمان کی کمزوری تو ہے ہی اس کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتباع رسول کا اس کے اندر سے نام و نشان مٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ امت جو خیر امت بن کر آئی تھی، آج یہ امت ذلت اور رسوائی کے دہانے پہنچ رہی ہے۔
اور تیسرا سبب اس امت کا انتشار ہے، اس امت کا افتراق ہے، اس امت کا ٹولیوں میں بٹ جانا ہے، الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ مسلکوں میں، الگ الگ گروپوں میں تقسیم ہو جانا ہے۔ یہ امت کل حزب بما لدیہم فرحون کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ذمہ داران جمعیت اور ذمہ داران تنظیم اور میرے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آؤ ہم اس بات کا حد کریں کہ ہم متحد ہو جائیں، ہم متفق ہو جائیں، کل حزب بما لدیہم فرحون کو چھوڑ کر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ نعمت اتحاد کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے تعبیر کیا، نعمت اخوت اور بھائی چارگی کو اللہ رب العالمین نے، الہ العالمین نے اپنی نعمت سے تعبیر کیا۔ یہ اس اخوت کو باقی رکھے، اس اتحاد کو باقی رکھے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تمام نسبتوں کو چھوڑ دو، تمام خاندان اور قبیلوں کو چھوڑ دو۔ ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر خوش ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنے 8 آدمیوں کی جماعت بنا کر خوش ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنی 4 اینٹ کا مدرسہ بنا کر خوش ہو رہا ہے، لیکن اس کا نقصان ذاتی طور پر امت مسلمہ کو اور عمومی طور پر خصوصیت کے ساتھ اسلام کی روشن تعلیمات پر ہو رہا ہے۔ کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اختلافات کی وجہ سے ہمارا خاتمہ فرما دے اور دوسری اقوام اور دوسری قوموں کو لے آئے اور پھر ان کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے دین کا کام لے؟ اللہ رب العالمین کا اصول یہی ہے، اللہ رب العالمین کا اصول یہی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اپنی ذمہ داری سے روگردانی کرو گے، اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم فرما دے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا۔ حضرات، تاریخ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے، قسطنطنیہ ہو یا پھر بغداد ہو، جہاں بغداد کو علم کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، جہاں اسلام کی تعلیمات چہار عالم میں دامن کے اندر پھیلا کرتی تھی، وہاں پر جب فرض منصبی کی ادائیگی میں غفلت سستی برتی گئی تو مسلمانوں کا جو خاتمہ ہوا، تاریخ آج بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ قسطنطنیہ جہاں مسلمانوں نے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے سے خاسر رہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کو لے آیا جس قوم نے امت محمدیہ کا خون بہایا۔ ایک طرف لال پانی کی ندی بہتی رہی تو دوسری جانب ان کے سرمایہ جو کتابوں کی شکل میں تھا، لائبریریوں کی شکل میں تھا، اس کی جلانے کی وجہ سے کالے پانی کی ندیاں بہنے لگیں۔ حضرات، کیا وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے ہم اور آپ مل کر اتحاد کا سبق پڑھیں، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں، ایک رسی میں جڑ جائیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ یہ ہمارا ٹکڑیوں میں بٹ جانا، یہ کل حزب بما لدیہم فرحون کا نظریہ پیش کرنا ہماری ہوا کو اکھڑ دیتا ہے اور ہماری کمزوری سامنے دشمن والے کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ حضرات، چلتا چلتا ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرات، مسلم پرسنل لاء کے اوپر حملے سے پہلے ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ ورلڈ لیول پر مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ اور ان کا ادارہ IRF اور ان کی ذات کے اوپر حملہ کیا گیا اور انہیں ڈرانے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک فرد واحد نہیں ہے بلکہ ساری ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا ایک نمائندہ شخص ہے۔ اگر اس جیسے سپر پاور طاقت رکھنے والے آدمی کو ڈرایا جائے تو ہم اور آپ عام مسلمان جو ہے وہ اور بھی ڈر جائیں گے، اس لیے ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا گیا، پھر اس کے بعد 10-12 دن سے پھر اس معاملے کو زندہ کیا گیا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد مسلم پرسنل لاء کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ابھی مسلم پرسنل لاء کا معاملہ چل ہی رہا ہے کہ سیمی کے نام پر بھوپال مدھیہ پردیش کے جیل سے 8 مسلم نوجوانوں کو جیل کی جو سزا بھگت رہے ہیں، جن کا عدالت کے اندر مقدمات چل رہے ہیں، اور جیل کیسی ہے ہم نے آپ نے تصاویر کے اندر دیکھا،
اس کی دیواریں فلاں فلاں سب کچھ ہے، لیکن حکومت ہند کی اشاروں پر ناچنے والی یہ پولیس فرضی انکاؤنٹر کر دیتی ہے۔ 8 مسلم نوجوانوں کا قتل کیا جانا، اور ہم مسلمانوں کی جانب سے چپ سی لگی رہنا اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہنا۔ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو 8 نوجوان وہاں اٹھائے گئے وہیں 8 نوجوان پھر سے ہمارے اپنے گھروں کے اندر اٹھائے جائیں؟ 8 نوجوانوں کی زندگیاں نہیں بلکہ 8 خاندان اور 8 قبیلوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ کسی کی بیوی بیوہ ہو گئی، کسی کا بیٹا یتیم ہو گیا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے سہارا چھوٹ گئی، کسی کے باپ کو اپنا بیٹا چلتے جاتے ہوئے نظر آیا۔ حضرات، یہ تمام چیزیں کیا نظر آتی ہیں؟ حکومت وقت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ مسلم پرسنل لاء میں طلاق کے مسائل میں اس قدر دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور ہندوستان کے مسائل جو سیاسی مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرے آپ، نہ کہ مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے آپ کو طلاق کیسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، کب دینا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات کے ہے وہ آدمی طلاق کا مسئلہ بیان کر رہا ہے جس نے اپنی بیوی کو کئی سال پہلے چھوڑ دیا، جس کو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے، وہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا قاضی بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ ڈر اور خوف کا جو معاملہ چل رہا ہے، اسی کی ایک کڑی کے طور پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، دلی کی اس قدر مایہ ناز مشہور و معروف یونیورسٹی سے نجیب نام کا ایک نوجوان غائب ہو جاتا ہے۔ 20-22 دن 25 دن ہو جاتا ہے۔ وہ حکومت جس کو ہمیشہ خواب میں بھی دشمن کے حملے نظر آتے ہیں، جس کی حفاظت مکھی بھی اگر پر مارتی ہے تو اس کی ٹیکنالوجی اسے بتا دیتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نجیب کہاں ہے، کس پہاڑ میں ہے، کون سا سرنگ اس کو کھا گیا، سمندر کی کون سی مچھلی کھا گئی، یا کس کے گھر میں ہے، یا زندہ ہے یا مردہ ہے، یا اس کے ٹکڑے بھی باقی ہیں یا باقی نہیں ہے، حکومت ہند اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ نجیب ایک مسلمان نوجوان ہے، نجیب ایک مسلمان نوجوان ہے۔ لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر امن و سلامتی کا گہوارہ بنے رہے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، اور پھر مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام پر سزائیں دینا یا جیلوں کی سلاخوں کے اندر بند کرنا، میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں اسلام کا مذہب، اسلام کا دہشت گردی سے، کسی بھی قسم کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی لنک نہیں۔ لفظ اسلام ہی سلامتی کا نام ہے۔ جب ایک مسلمان کسی سے ملتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور جو نبی اس اسلام کو لے کر آئے وہ نبی رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، اور اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ہے یہ ذات ایسی ذات اور ایسی شخصیت جس نے اسلامی تعلیمات کی روشن تعلیمات کو لے کر آیا، جس نے امن و سلامتی کا پیغمبر ہونے کا اعلان کیا اور اسلام کو امن و شانتی کا مذہب قرار دیا۔ کیا وہ مذہب دہشت گرد یا آتنکواد ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا اس کے ماننے والے آتنکواد ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اسلام کا آتنکواد سے، دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور سچ کہوں تو حقیقت یہی ہے کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کے نام پر مسلمان کا لباس پہن کر کرنے والا ہو یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا مذہب کا لیبل لگا کر اگر کر رہا ہے تو یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ ہم آتنکواد کو کھنڈم کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جمعیت اہل حدیث نے ہندوستانی سطح پر، ملکی سطح پر، ہر صوبائی سطح پر، ریاستی سطح پر سب سے آگے رہی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور ہر ہمیشہ ہندوستان کے اندر امن کا گہوارہ بنا کر رکھنے کی اس نے کوشش کی۔ سارے ہندوستان کے مایہ ناز علماء اہل حدیث نے من جملہ ایک فتویٰ جاری کیا دہشت گردی کے خلاف،
جب داعش اٹھی تو داعش کو کھنڈم کرنے میں آگے رہی. جب طالبان اٹھے اور دہشت گردی کا لیبل ان کے اوپر لگایا گیا تو اس کے تعلق سے بھی بتایا گیا. لہٰذا ہم پھر دوبارہ اعلان کرتے ہیں کہ کبھی امریکہ نے طالبان کے نام پر، القاعدہ کے نام پر، حزب اللہ کے نام پر اور کبھی داعش کے نام پر مختلف پیداوار کر کے اسلام اور اہل اسلام کو داغدار کرنے کی ناپاک جو کوشش کر رہا ہے، اس کا مذہب اسلام سے اور ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر مسلمان امن و شانتی کا پیغمبر ہے، ہر مسلمان امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے. جہاں ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں وہیں پر آپ جیسے عقل اور فراست رکھنے والے نوجوانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس جانب کوئی توجہ نہ دے. جہاں بھی ورغلایا جاتا ہے، جذبات میں لایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے علماء کے پیچھے رہیں اور علماء سے علم حاصل کرتے رہیں. حضرات، کیا وہ اسلام جس نے اس بات کی تعلیم دی کہ ایک چونٹی کو جلانا بھی غلط ہے، وہ اسلام کیسے یہ کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دہشت گردی کا کھل کر مقابلہ کریں. دہشت گردوں کے تعلق سے ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ حکومت ہند کے ساتھ ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو جو سزا دینا چاہے دے، ہم آپ کی تائید میں ہیں. لیکن اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے قصور مسلمانوں کو اٹھائے اور دہشت گردی کے نام پر بند کریں یا ان کا فرضی انکاؤنٹر کرے. یہ کام چلنے والا نہیں. آئیے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین امت محمدیہ پر رحم اور کرم کے دروازے کھول دے. الہ العالمین عالمی سطح پر اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف جو کوششیں رچائی جا رہی ہیں، الہ العالمین انہیں ناکام بنا دے، نامراد بنا دے. الہ العالمین ہم امت محمدیہ کو، تیرے نبی کی امت کو متحد ہونے، متفق ہونے کی توفیق عطا فرما. آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرما. اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارا ملک ہندوستان جو امن و سلامتی کا گہوارہ ہے، اس کے اندر مزید امن و سلامتی قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین ہندوستان کے جو موجودہ مسائل ہیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم امت مسلمہ پر رحم اور کرم فرما، اسلام کا بول بالا فرما. آخر میں پھر ایک مرتبہ میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ جمیع ذمہ داران کا اور آپ سب کا بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا، سنا اور سنانے کا موقع دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائیں. آخر میں اس شعر پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نہ دے زمانے کے حوادث کو الزام اے ہمدم، نہ دے زمانے کے حوادث کو الزام ہے ہمدم، یہی فتنے تجھے ہر گام پہ بیدار کرتے ہیں. ممکن ہے کہ جو مسائل اٹھے ہوئے ہیں انہی مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم. شكرا لفضيلة الشيخ حافظ عبد الغاني من أعماق قلوبنا لافتتاح هذه المؤتمر، يعني مؤتمر القرآن والسنة. شكرا جزيلا.